رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب احسن واپس آیا تھا۔ ثانیہ کے ساتھ شاپنگ اور ڈنر کر کے وہ اب ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں آیا تو سامنے ہی اس کی نظر سوئی ہوئی فاطمہ پر پڑی تھی۔ وہ چلتے چلتے بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سوئی ہوئی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ اس بات کا اعتراف احسن پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہ اس کی معصومیت ہی تھی جو اسے گھائل کر گئی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے احسن نے کچھ محسوس کیا تھا، یعنی کہ وہ روئی تھی اور روتے روتے ہی سو گئی۔ احسن کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے گال پہ آئے آنسوؤں کو صاف کیا جو کہ خود ہی سوکھ چکے تھے، اور وہ فوٹو فریم جو اس کے سینے پر الٹا پڑا تھا۔ احسن نے دھیرے سے وہ اٹھایا اور ساکت رہ گیا، یعنی مسز احسن دل ہار چکی تھی اور اس کی یاد میں روتی رہی۔ احسن نے فوٹو فریم سائڈ پر رکھا اور وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ آہستگی سے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو نیچے کی طرف لٹکا ہوا تھا، اور پھر اپنے لب اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیے۔ کیسے سمجھاؤں فاطی کہ تم میری روح بن چکی ہو اور خود اپنے آپ سے بھی ہم کلام تھا۔ میں جانتا ہوں تم بھی میرے بغیر اب نہیں رہ سکتی، سوچتے ہوئے وہ زیر لب مسکرایا۔ فاطی کا ہاتھ بستر پر رکھا اور پھر اس کی طرف جھکا تھا، بڑے ہی پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی نشانی چھوڑ چکا تھا۔ فاطمہ کسمسائی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ بوٹتی احسن وہاں سے ہٹ گیا تھا اور دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ سچ چکر کہ فاطمہ اٹھی نہیں تھی۔ احسن نے لائٹ آف کرنے کے پہلے فاطمہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا تھا اور ایسے ہی سونا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کسی بھی شرط پر، کسی بھی صورت میں۔ مجھے کھینچتا ہے کئی بہانوں سے، ایک جادو جو تیری ذات میں ہے۔ فاطمہ جب سے اٹھی تھی اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن سا تھا، نہ جانے کیا تھا۔ شاید رات جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے اس نے اتنی پریشانی لی تھی کہ اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سے آری تھا۔ منہ ہاتھ دھونے وہ واش روم گئی تھی جب اس کا پاؤں اتنے زور سے پھسلا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ احسن جو ٹیرس پہ کھڑا تھا اس کی چیخ سن کر بھاگا تھا، ایسے جیسے جان سی نکل گئی ہو۔ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ احسن نے 2-3 دفعہ دھکا لگایا تھا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ فاطی تم میری آواز سن رہی ہو؟ پلیز دروازہ کھولو۔ وہ بار بار دروازہ بجا رہا تھا۔ احسن مجھے بچا لو پلیز، وہ بچوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ فاطی ہمت کر کے دروازہ تو کھولو یار۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ جب 3 دفعہ بلانے پر وہ نہ بولی تو احسن نے جلدی جلدی سارے دراز چیک کیے اور چابیاں نکالی تھی، ایک ایک کر ساری چیک کی، اور قسمت اچھی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ لیکن جو منظر احسن نے دیکھا تھا وہ اس کی روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ فاطمہ بیسن کے پاس بے ہوش پڑی تھی، کپڑے سارے بھیگ گئے تھے۔ احسن نے جلدی سے اس کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھا، لیکن یہ کیا، اس کے کپڑوں پر خون بھی تھا۔ احسن پریشانی میں اس کا سر جگہ جگہ سے ہاتھ لگا کر چیک کر رہا تھا۔ سر کی پچھلی جانب سے کافی گہرا زخم تھا، شاید گرنے کی وجہ سے بیسن کا کونا لگا تھا۔ احسن کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں وہ ایسے بھی کبھی بے بس ہوگا، وہ بھی اپنی جان سے پیاری بیوی کے لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ سارا قصور اسی کا ہے، نہ وہ اسے تنگ کرتا، نہ وہ اتنی شدید ٹینشن لیتی۔ فاطی پلیز اٹھو، مجھے معاف کر دو، ایک بار اٹھو تو صحیح۔ وہ بار بار اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اسے ہلا رہا تھا، لیکن فاطمہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ احسن نے اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر خیال آنے پر اس نے جلدی جلدی ڈاکٹر کو کال کی تھی، کیونکہ بلڈ آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے رقیہ بیگم باقی سب کو بھی بلایا تھا۔ سبھی اس کے ارد گرد بیٹھے تھے اور احسن سے سوال جواب کر رہے تھے جو گمسم اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے بینڈیج کر دی تھی، سر پر گہری چوٹ ہونے کی وجہ سے ٹانکے لگے تھے۔ احسن سے یہ سب دیکھنا مشکل تھا۔ گھر والوں نے اس سے کہا تھا کہ پاؤں پھسل گیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے گر گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کمزوری کافی ہو گئی ہے اور بلڈ بہنے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ ابھی دواؤں کی زیر اثر ہونے کی وجہ سے فاطمہ سوئی ہوئی تھی، باقی سب بھی چلے گئے تھے تاکہ وہ فاطمہ کو ڈسٹرب نہ ہو۔ رقیہ بیگم تو روتی نہیں، احسن نے ہی انہیں حوصلہ دیا اور وہ چپ ہوئی۔ وہ کب سے اس کے سرہانے بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلنے کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک گیا تو وہیں سر رکھ کر سو گیا۔ فاطمہ کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو احسن کو اپنے بازو پر سر رکھے سویا ہوا دیکھ کر تل ملا کر رہ گئی۔ اس نے اپنا بازو اس کے سر سے آزاد کرایا اور ایسا کرتے ہوئے ایک کراہ اس کے منہ سے نکلی تھی، کیونکہ سر میں شدید درد اٹھا تھا۔ احسن کی فوراً آنکھ کھلی تھی۔ فاطی کیا کر رہی ہو؟ آرام سے یار، درد ہوگا، مت اٹھو پلیز۔ احسن نے اسے روکنے کی کوشش کی جب اس نے احسن کا ہاتھ چھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ کیوں نہ لگاؤں؟ مجھے ہی تو سارے حق دیے ہیں، مجھے ہی منع کر رہی ہو؟ میں نے کوئی حق نہیں دیا، آپ نے زبردستی لیا ہے۔ فاطمہ نے اس کی طرف سے منہ موڑا تھا جو کم از کم احسن سے تو برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ ایسے نہیں کہو فاطی، میں جب جب کمزور ہوا ہوں تب تب مجھے لگا میں تم سے محبت کر کے ہی کمزور ہو رہا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں تم مجھے مضبوط کرو اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے۔ وہ آج کھل کر اظہار کر رہا تھا، لیکن فاطمہ کے ذہن میں پھر ثانیہ کا نام چمٹ گیا تھا۔ احسن نے اسے سوچ میں پڑے ہوئے دیکھا تو اس کے کندھے سے پکڑ کر آہستہ سے ہلایا۔ فاطی میں تمہارے سارے شکوے دور کروں گا، لیکن ایسے بے رخی سے پیش تو نہ آؤ۔ احسن نے روحان سے لہجے میں کہا، مجھے درد ہو رہا ہے اور بھوک بھی لگی ہے۔ فاطمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو احسن کو ہنسی آئی، بالکل بلی لگی تھی وہ اسے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ نخرے کرے اور اس کے لاڈ اٹھائے، یہ بلی تو اس کی جان تھی، جس کو کچھ ہو جاتا تو شاید وہ بھی خوش نہ رہتا۔ کیا کھانا ہے میری مانو بلی نے؟ اس نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر لاڈ سے کہا اور اس کی انگلیوں کی پوروں کو چوم لیا۔
کچھ نہیں کھانا، ماما کو بھیج دیں اور آپ یہاں سے جائیں۔ وہ اب نخرے دکھا رہی تھی، یہی تو احسن چاہتا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا اور رقیہ بیگم سے کہہ کر سوپ تیار کروایا اور خود لے کر آیا تھا۔ اٹھو فاتی، سوپ پی لو۔ اس نے فاطمہ کو دونوں کندھے سے پکڑ کر بٹھایا تھا اور پھر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب وہ اسے سوپ پلا رہا تھا جبکہ وہ بھی چپ چاپ پی رہی تھی۔ فاتی، ایک بات پوچھوں؟ جب احسن نے سوپ پلا دیا تو باؤل سائڈ پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ چپ تھی، وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ احسن نے اس کے گرد اپنے بازو جمائے اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ کیا ہوا تھا میری بلی کو جو اس طرح چکر آنے پر پھسل گئی؟ فاطمہ نے ناک سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا جبکہ وہ بھی اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اس کی پلکیں احسن کے رخسار سے ٹچ ہو رہی تھی۔ مجھے بس اتنا پتا ہے میرا پاؤں پھسلا تھا اور میں گر گئی۔ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا تو احسن کو لگا جیسے اس کی پوری دنیا انہی آنکھوں میں بستی ہو۔ مجھے پتا ہے فاتی، تم کیوں گری ہو؟ کیوں گری ہوں بلا؟ فاطمہ کی ادائیں دل کو لبھانے والی تھی۔ احسن نے اس کو نرمی سے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں پر آہستگی سے اپنے لب رکھ دیے۔ فاطمہ سے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، اس قدر قربت اسے نروس کر رہی تھی۔ فاتی، تم نے اس بات کو اپنے دل پہ لیا کہ میں کل ثانیہ کے ہاں انوائٹڈ تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کیا، جہاں مرضی جائیں۔ اب تو جھوٹ مت بولو، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے فاطمہ کے تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن وہ اپنی نظریں چکا لیتی۔ بس اسی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مان جاؤ نا یار کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ احسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر منوانے والے لہجے میں کہا، لیکن وہ چپ رہی۔ نہیں بولوں گی۔ احسن نے پھر پوچھا تھا، لیکن وہ چپ ہی سادے رہی۔ مجھے منوانا آتا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے لبوں پر پیار کی نشانی سب کی تو وہ کانپ سی گئی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے پیچھے کیا تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، یہ سب اس لیے کیا کہ تمہیں یقین آ جائے ہمیں اب کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آپ دھوکے باز ہیں۔ اس نے اسے اپنے سے دور کرتے ہوئے کہا۔ وہ کہا لگا کر ہنسا۔ اور کیا ہوں یہ بھی بتا دو مانو بلی۔ احسن نے اس کا نرم و ملائم نازک کال کھینچا تو فاطمہ نے غصے اور نخرے پن کی ملی جلی کیفیت سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ احسن کو اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ گندے ہیں آپ، میں آپ کی شکایت مامی جان سے کروں گی۔ اس نے کہہ کر لیٹنا چاہا تھا۔ احسن نے اسے آہستگی سے لٹایا تھا۔ کبھی میری بھی خواہش ہے کہ تم مجھے جان کہہ کر پکارو۔ اس نے شرارت سے فاطمہ کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ جلدی سے اپنا منہ چادر کے اندر کر لیا۔ سونے دے مجھے۔ اوکے سو جاؤ، لیکن جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ یار، بہت انتظار کیا ہے تمہارا۔ میں آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی بیگم، آپ غلطی کر رہی ہیں۔ آپ میرے ہاتھ آ چکی ہیں۔ کر لی جتنی آپ نے اپنی مرضی کرنی تھی، احسن جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ نے چادر سے اپنا منہ نکال کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ اس نے اپنے دل کو بہت تیز دھڑکتے ہوئے پایا تھا۔ محبت تو وہ اس سے کرتی تھی لیکن کیا وہ تھوڑا سا بھی اسے تنگ نہ کرتی؟ بدلہ تو وہ شروع سے اس سے لیتی آ رہی تھی۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ اس بات کا احسن سے بدلہ نہ لیتی؟ اپنی آنکھیں مونتی ہوئی لبوں پہ مسکراہٹ لائے وہ اس کو سوچتی رہی تھی۔ فاطمہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ احسن دن رات اس کی فکر میں لگا رہتا۔ اب وہ بستر سے اٹھ کر کام کرنے لگی تھی۔ کافی دنوں کے بعد آج پھر وہ احسن کی بک ریک کو چیک کرنے لگی۔ ہر ڈائری، ہر کاپی پہ لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے فکرے وہ بہت غور سے پڑھتی رہی۔ ایک خانے میں کتابوں کے پیچھے ایک اسے شاپر نظر آیا تھا۔ اس نے دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اسے احسن کی آواز آئی۔ اس نے جلدی جلدی بکس وہیں رکھ دی۔ فاتی، ادھر آؤ ذرا۔ جی بولے، اس نے وہیں سے جواب دیا تھا۔ آؤ تو صحیح یار۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کی بینڈیج چیک کرنے لگا۔ بال بالکل الجھے ہوئے تھے۔ وہ ایسے لگ رہا تھا اگر اس کی کیئر نہ کی جائے گی تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ یار اب تو چوٹ بالکل ٹھیک ہے لیکن احتیاط لازم ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے بال وغیرہ دھوئے جا سکتے ہیں اب۔ اس نے کہتے ہوئے فاطمہ کے بالوں کو کھول دیا تھا۔ ایک بات مانو گی؟ بولیں۔ کیئر کیا کرو بالوں کی میری خاطر۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو اس نے حیرانگی ظاہر کی۔ لو جی نئی بات سنو جناب، مجھے اپنے بال بہت عزیز ہیں، میں جانتی ہوں مجھے ان کی فکر ہے، وہ تو کام نہیں کر سکتی اس لیے الجھ گئے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا۔ اچھا صحیح، میں تو کہہ رہا تھا نہانا ہو تو نہا لو، ڈاکٹر نے پرمیشن دے دی ہے۔ تھینک یو، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اچھا سنو تو صحیح، اب کیا ہوا؟ پتہ نہیں وہ بار بار اسے کیوں روک لیتا۔ فاطمہ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس کی ڈائلاگز آسانی سے سن سکتی۔ ایسا کرتے ہوئے شرماہٹ کے باوجود اسے اپنے تاثرات بڑی مشکل سے چینج کرنا پڑتے تھے۔ پلیز لاک مت لگانا۔ اس کی بات سن کر فاطمہ الٹے پیروں گھومی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارے اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ پچھلی دفعہ پتہ ہے مجھ پہ کیا گزری؟ اب پلیز اگر میری مانو بلی ہو تو لاک نہ لگانا، مجھے ڈر آ رہا ہے کہیں پھر نہ تم۔ آگے سے وہ اس کے تاثرات دیکھ کر چپ کر گیا اور سر کھجانے لگا۔ فاطمہ بنا کچھ کہے چلی گئی تھی اور واقعی اس نے لاک نہیں کیا تھا۔ احسن تب تک وہیں بیٹھا رہا جب تک وہ باہر نہ آئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے شکر کیا۔ وہ بالکل صحیح ہے، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ فاطمہ نے اپنے لہجے میں حیرانگی سموتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں، کیونکہ مجھے تمہارا زخم دیکھنا ہے دوبارہ، اور دوسری بات یہ کہ میں جانتا ہوں تم کام کرتے وقت کچھ گڑبڑ کرو گی، میں تمہارا زخم ٹھیک تکلیف دے گا۔ ایسی بھی بات نہیں، میں کر لوں گی آرام سے۔ نہیں تم بیٹھو ادھر، میں کر لیتا ہوں سب۔ اس نے فاطمہ کو آئینے کے سامنے اسٹول پر بٹھایا اور پہلے تولیا اس کے بال آزاد کیے اور پھر بڑے آرام سے خشک کر کے برش کرنے لگا۔ فاطمہ اس کی قربت کی مہک سے محصور ہونے جا رہی تھی۔ احسن بڑے پیار سے اس کے بالوں کو سلجھا رہا تھا۔ جب سلجھا لیے تو کیچر لگا دیا۔
چلو بڑی ذمہ داری سر انجام دے دی گئی۔ احسن ہنسا تھا۔ فاطمہ اس کی قربت سے گھبرا کر اٹھ کر جانے لگی جب احسن نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے اپنے قریب کیا۔ نہ جانے سے کیا ہوا تھا کہ احسن نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ فاطمہ کی تو جان ہوا ہو گئی اور وہ اسے خود سے لگائے ہوئے تھا، لیکن فاطمہ کے لیے یہ مشکل ترین لمحات تھے۔ وہ مجھے ماما بلا رہی ہیں۔ احسن نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کی آنکھوں پر باری باری پیار کیا اور پھر اس کے بالوں پر بوسہ دے کر اس کو آزاد کر دیا۔ اب جاؤ اور ہاں ملتے ہیں پھر دوبارہ۔ اس نے فاطمہ کی طرف مسکراہٹ اچھالی جس کے لیے ابھی بھی اپنے دل کو سنبھالنا مشکل تھا۔ دن ٹھہر جائے مگر رات کٹے، کوئی صورت ہو کہ برسات کٹے۔ خوشبوئیں مجھ کو کلم کرتی گئیں، شاخ در شاخ میرے ہاتھ کٹے۔ حرف کیوں اپنے گنوائے جا کر، بات سے پہلے جہاں بات کٹے۔ چاند آ مل کے منائیں یہ شب، آج کی رات تیرے ساتھ کٹے۔ احسن آفس میں تھا جب اس نے فاطمہ کو کال کی تھی۔ کیا کر رہی ہو فاطی؟ گمبھیر آواز فاطمہ کا دل دھڑکا گئی تھی۔ کچھ نہیں، فارغ۔ فاطمہ نے فارغ کو ذرا کھینچتے ہوئے کہا تو احسن نے ایک لمبی آہ بھری تھی۔ میری مانو کبھی یہ بھی کہہ دو کہ وہ مس کر رہی تھی اپنے بلے کو۔ اس کی بات سن کر فاطمہ کا دل کیا کہ وہ زور کا کہا لگائے، لیکن اسے کنٹرول کرنا پڑا تھا۔ کس بلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بنو مت اب مائی ڈیئر، تم بلی ہو نا میری اور میں تمہارا۔ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب فاطمہ نے اس کی بات بیچ میں ہی توڑ دی۔ اچھا بس کام کی بات کریں۔ اچھا میں تمہیں کام کی بات نہیں لگ رہی؟ احسن نے اپنے لہجے میں ناراضگی سموئی۔ مجھے تو نہیں لگی کم از کم۔ اب وہ جان بوجھ کے بحث کر رہی تھی تو پھر تیار رہنا میرے آنے سے پہلے۔ اس کی بات سن کر فاطمہ نے تحیر سے موبائل کو کاٹ کر کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ جانا کہیں نہیں، بس میرے لیے تیار رہنا، پھر میں بتاؤں گا کیوں کہا تھا تمہیں۔ اس نے زمینی لہجے میں بات کی تو فاطمہ کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، میں بند کرنے لگی ہوں کال۔ ہمت ہے تمہاری کہ تم میری کال بند کرو؟ احسن نے بہت کچھ جتایا تھا، وہ چاہنے کے باوجود بند نہ کر پائی تھی۔ اب کہاں وہ ایسے کرنے کی ہمت کر سکتی تھی بھلا؟ اسے تو احسن کی اتنی عادت ہو چکی تھی وہ اسے بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اب کچھ نہیں بولوں گی۔ ناراضگی سے کہا گیا یہ جملہ احسن کو سکون دے گیا تھا۔ تو پھر میں تمہاری خاموشی سنوں گا۔ احسن کا لہجہ دھیما آنچ دیتا ہوا تھا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو؟ کہا کیا ہے؟ میں نہیں بولتی۔ جان نہیں ہو میری؟ اس نے بڑے جذب سے کہا تھا۔ کاش وہ اس وقت اس کے پاس ہوتا تو فاطمہ کے تاثرات دیکھتا۔ پتہ نہیں جان ہو تم میری تم۔ اب سیدھی طرح بتا دو نا۔ کیا بتاؤں؟ وہ بھی اب اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اس کی طرح آدھے ادھورے فکرے ہی بولتی۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھے؟ نہیں کرتی۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ پاس ہوتا تو اس کے تاثرات دیکھتا۔ جب گھر آئیں گے پھر بتا دوں گی۔ اللہ حافظ۔ اس نے جلدی میں کہا تو احسن نے لمبی سانس کھینچی تھی۔ ستا لو جتنا ستانا ہے، سارے بدلے لوں گا۔ فاطمہ کی ہنسی کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس نے تو کال بند نہیں کی تھی، لیکن 1 2 3 پورے 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی جب فاطمہ نے کال بند نہ کی تو وہ اس کی شبیہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے ہنس دیا تھا اور خود ہی کال کاٹتی تھی۔ یعنی اب وہ واقعی اس کی اپنی جان سے پیاری مانو بلی بن چکی تھی۔ احسن کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے اپنے وارڈروب چیک کی تو اس کا دل کیا کہ وہ بلیک ساڑی زیب تن کرے۔ اس نے آج بڑے ہی دل سے تیاری کی تھی۔ بلیک ساڑی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دودھیا رنگت اور بھی نکھر رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ ٹچ اسے اور بھی دل فریب بنا رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنا جائزہ لے رہی تھی جب احسن کمرے میں داخل ہوا اور اس کو ایسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ چلتے ہوئے پاس آیا تو فاطمہ نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کیا ہے۔ احسن نے اپنی طرف دیکھا اور پھر فاطمہ کی طرف۔ وہ بار بار جائزہ لے رہا تھا اور وہ حیران کھڑی تھی کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ یعنی کہ حد ہے۔ اس کو بتانے کے بجائے وہ پوچھ رہا تھا کہ کیسا لگ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ٹھیک لگ رہے ہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا تو احسن زور سے ہنسا اور اس کے قریب جاتے ہوئے فاطمہ کو باہوں میں بھر لیا۔ او مائی گڈنس، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا تم کتنی پیاری ہو۔ اس کی باتوں سے وہ ایک دم گھبرا گئی، پھر باتیں سمجھ میں آئی تو سرخ پڑ گئی تھی۔ فاطمہ آج تو بالکل میری سفید اور کالی منوانو بلی ہی لگ رہی ہو، اس نے جذب سے کہتے ہوئے فاطمہ کو اپنے ساتھ لگایا تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہکے۔ نہ جانے وہ اس کی اتنی محبت سے ڈر گئی تھی یا خوشی کے آنسو تھے۔ اسے لگا تھا کہ ثانیہ اور احسن کے درمیان ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ احسن نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کی آنسو دیکھ کر گھبرا گیا۔ فاطمہ کیا ہوا یار؟ میں نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ آر یو شور؟ احسن نے پوچھا تو فاطمہ نے سر ہلا دیا۔ ویسے میں نے کہا اور تم فوراً تیار ہو گئی۔ کوئی تو بات ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو، پلیز اب تو بتا دو۔ اس کی باتوں سے نروس ہوتی وہ رخ پھیر گئی تھی۔ اس کی یہ ادا احسن کو بہت پسند تھی۔ اس نے اسے پیچھے سے کندھوں سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا اور اس کے رخساروں پر باری باری پیار کیا تھا۔ فاطمہ کے لیے اب وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ فاطمہ تو الگ احسن کو لگ رہا تھا جیسے وہ فاطمہ کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ اس نے فاطمہ کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ کھانا کھا لیں آپ۔ فاطمہ نے گھبراتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ یار کھانے سے یاد آیا، آج ڈنر ہم باہر کریں گے۔ کیوں؟ گھر میں ہی ٹھیک ہے۔ نہیں یار، اب میں نے آرڈر دے دیا ہے، تیار تو تم ہو۔ جب میں نے کال کی تھی تب یہی مقصد تھا میرا۔
اس نے فاطمہ کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا تھا، تم سے یہ پوچھنا کہ کیسا لگ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں تمہارے سامنے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ اتنی پیاری میری بیوی ہے، میں تو صفر ہوں، جبکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بہت ہی ہینڈسم ہے، اور فاطمہ کے ساتھ تو اس کا کپل کمال کا تھا۔ فاطمہ یکٹک اسے دیکھے گئی تھی، کوئی اس سے پوچھتا کہ احسن پہ وہ کب سے دل ہارے بیٹھی تھی۔ احسن نے اسے یوں اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھا تو اس کے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا پیارا لگ رہا ہوں؟ ہاں، وہ بس اتنا ہی بولی تھی، اور پھر اپنے ہینڈ بیگ کے ساتھ الجھ گئی تھی، اور اب چاہ رہی تھی کہ احسن اس کی طرف سے توجہ ہٹائے کیونکہ اس کی نظروں کی تپش اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ احسن کو اندازہ ہو گیا تھا کیا تھا وہ شخص فاطمہ کے بارے میں ہر چیز کا علم رکھتا تھا۔ اچھا چلو، آ کر پوچھوں گا ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ گاڑی کی چابی اس کے پاس ہی تھی، اس لیے کچھ دیر بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے پر وہ اپنا ہینڈ بیگ لے کر گئی۔ احسن نے فرنٹ ڈور کھولا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بڑے آرام سے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ فاطمہ نے اپنے کندھوں پر سندھی کڑھائی والی چادر لی تھی جو اسے اور بھی پرفیکٹ بنا رہی تھی۔ احسن نے ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور دوسرے سے ڈرائیو کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ آرام سے گاڑی چلائے نا، فاطمہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چلو، شاعری کا موڈ ہو رہا ہے، میں تمہیں سناتا ہوں، اور اس کا جواب تم سے رات کو لوں گا۔ احسن نے دھیمی آواز میں سے سنانا شروع کیا تو وہ اس کی آواز کے سحر میں ہی ڈوبی جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور ساتھ ہی اسے اپنی آواز کے سحر میں باندھ رہا تھا۔ اگر یہ کہہ تو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پر مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا عاشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں، جب تمہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو؟ یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے؟ تمام چھوڑو، بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ دھیمی لے میں پڑے گئے یہ اشعار فاطمہ کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئے تھے۔ احسن نے گاڑی خوبصورت ریسٹورنٹ کے آگے روکی تھی اور پھر دروازہ کھول کر فاطمہ کو بھی گاڑی سے نکالا تھا۔ ریسٹورنٹ میں رش بہت زیادہ نہیں تو بس بہت کم بھی نہیں تھا۔ پرسکون ماحول فاطمہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ روشنیوں میں وہ احسن کا چہرہ آسانی سے دیکھ سکتی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ٹیبل پر لے گیا تھا جہاں پہلے سے ہی ایک کپل موجود تھا۔ احسن کو دیکھ کر وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ شکر ہے تم آ گئے، ورنہ ہم انتظار کر کر کے تھک چکے تھے۔ بولنے والی لڑکی تھی۔ سوری یار، تھوڑی دیر ہو گئی، میں فاطمہ کے تیار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ فاطمہ نے احسن کو گورا جو الزام اس کو دے رہا تھا۔ اس لڑکی نے فاطمہ کو بہت غور سے دیکھا۔ بھائی تعارف تو کراؤ۔ فاطی یہ ثانیہ ہے، اور ثانی یہ فاطمہ میری بیوی۔ فاطمہ نے بہت حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اسمارٹ سی سے وہ بہت پیاری لگی تھی، لیکن ساتھ کھڑا شخص کون تھا؟ فاطی یہ مرتضیٰ ہے، ثانیہ کا شوہر۔ احسن کے تعارف کروانے پر فاطمہ کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے، یعنی وہ شادی شدہ تھی، اور احسن اسے اب بتا رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، فاطمہ نے جواب دیتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ واہ بھائی، پتا تھا مجھے کہ تم کوئی ایسا پیس ہی چنو گے، ثانیہ نے احسن کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا، جبکہ فاطمہ کو عجیب لگا۔ بھابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ پچھلے 1 سال سے یہ دونوں جو حرکتیں مل کے کر رہے ہیں، اس حساب سے میرا خیال ہے یہ مراسی ہی ہیں، اور ایسا کہنا ہمارا حق بنتا ہے۔ مرتضیٰ کی بات پر ثانیہ نے اسے گھورا تو باقی سب بھی ہنس پڑے۔ فاطمہ تمہارا شوہر جو ہے نا، وہ ایک نمبر کا فراڈیا ہے۔ ثانیہ نے ارادہ کر لیا تھا وہ اس کی درگت بنائے گی۔ پچھلے دنوں ہم نے اسے شاپنگ کرنے کے لیے بلایا، لیکن مجال ہے اس نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہو۔ چلو بس کرو، اور کیا کھاؤ گے آرڈر کرو۔ احسن نے بات کا رخ بدلا تھا اور کھانے کا آرڈر کیا۔ وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس دوران فاطمہ نے بھی محسوس کیا کہ وہ دونوں صرف دوست ہی ہیں۔ ثانیہ بھی اب فاطمہ سے گپے مار رہی تھی۔ وہ بہت ملنسار اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ کم از کم ثانیہ کے ملنے سے فاطمہ کی غلط فہمی تو دور ہوئی تھی جو پچھلے چند مہینوں سے اس کے اور احسن سے دور رکھے ہوئے تھی۔ 2 دن بعد ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، فاطمہ تم ضرور آنا، مجھے اچھا لگے گا۔ فاطمہ نے احسن کی طرف دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ تمہاری مرضی ہے یار، جب کہو گی میں تمہیں لے جاؤں گا، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ اس نے شرارت سے کہتے ہوئے سر جھکایا تو وہ نروس ہوتی سر جھکا گئی۔ بھابھی یہ بات تو صرف آپ کو ماننا پڑی کہ احسن بہت اچھا شوہر ہے۔ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تب بہت سی لڑکیاں احسن کو پرپوز کر چکی تھی، لیکن اس نے کسی بھی لڑکی کو رسپانس نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے احسن کو آنکھ ماری تو احسن نے اس کی آنکھیں نکالی۔ اچھا بس کرو اب تم جو اپنی بیوی کا پلو ہی نہیں چھوڑتے وہ کیا ہے؟ بھائی ہماری تو لو میرج تھی۔ مرتضیٰ نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ میری بھی لو میرج ہی ہے، وہ اور بات ہے کہ گھر والوں نے خود ہی شادی کر دی۔ احسن نے فاطمہ کو استفہامیہ انداز میں دیکھا تو اس نے آنکھیں سکیڑی۔ ویسے ایک بات ماننا پڑے گی، ثانیہ نے احسن کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ کون سی بات؟ یہی کہ تمہاری چوائس کمال کی ہے، تم دونوں کا کپل بہت پیارا ہے۔ اب کی بار احسن کھل کر مسکرایا تھا، جبکہ فاطمہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ تھینک یو، فاطمہ ہولے سے بولی تھی۔
وہ لوگ کچھ دیر بیٹھ کر پھر اجازت لے کر آ گئے تھے۔ فاطمہ کو دلی طور پر اب سکون تھا۔ اب تک وہ احسن کو قصوروار ہی ٹھہراتی آ رہی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ کچھ زیادہ ہی اسے تنگ کر لیا۔ پورے راستے وہ خاموش آئی تھی، احسن بھی خاموش تھا، چونکہ اب اسے ہی بولنا تھا، اور نہ صرف بولنا تھا بلکہ اب تو اظہار کی باری تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ ڈائریکٹ کمرے میں گئی تھی۔ احسن کی قربت میں اب وہ اور بھی کنفیوز ہو جاتی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کچھ خیال آنے پر وہ احسن کی بک ریک کی جانب گئی تھی۔ بک کے پیچھے پڑے ہوئے شاپنگ بیگ نکالے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ بہت سارے گفٹ تھے جو صرف فاطمہ کے لیے تھے۔ اسے ہیئر بینڈز، رنگز، چوڑیاں اور پائل بہت پسند تھی۔ چھوٹی چھوٹی ہر چیز کے مختلف رنگوں کے جوڑے تھے جو نہ جانے کتنے ہی تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلے۔ اس نے وہ تمام گفٹ بیڈ پر رکھے اور باری باری سب کو غور غور سے دیکھتی۔ ابھی سے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب احسن کمرے میں آیا تھا۔ اسے یہ سب سامان بکھرے دیکھ کر ایک دم ٹھٹکا تھا، لیکن پھر اپنے آپ کو نارمل کرتا وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ وہ اسی کے انتظار میں تھا۔ جب باہر آیا تو فاطمہ اسی حالت میں بیٹھی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ تو بولتی۔ چپ چاپ جا کر وہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا، گھیلے بال، گلے میں تولیہ ڈالے وہ باہر نکلا تھا۔ فاطمہ نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چوڑے سینے میں اپنا منہ چھپا کر رونے لگی۔ احسن کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے بھی فاطمہ کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنایا اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ وہ اسے چپ نہیں کروا رہا تھا بلکہ رونے دے رہا تھا تاکہ وہ سارا غبار نکال لے۔ ایم سوری احسن، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن میں بھی تو… آگے مزید اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ احسن نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے کانپتے لبوں کو چھو کر معتبر کیا تھا۔ لیکن کیا فاطی، بولو نا، میں ترس رہا ہوں کب سے۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس نے ہکلاتے ہوئے بات مکمل کی تھی، لیکن احسن کو لگا تھا وہ دونوں جہاں کی خوشیاں اس سے ہی مل گئی ہوں۔ اس نے فاطمہ کو پھر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اس نے منہ فاطمہ کے سر پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ فاطی، آئی سوری یار، جب میں نے انکار کیا تب پتہ نہیں تھا تم ہی میرے دل کی دھڑکن بن جاؤ گی۔ میں نے ہولے ہولے محسوس کیا کہ میں تمہارے بنا کچھ نہیں ہوں۔ میرے اندر تم بستی ہو، مجھے میری جان سے بھی پیاری ہو۔ وہ اب اس کے ہاتھ کو پکڑ کر انگلیوں کی پوروں کو چوم رہا تھا۔ فاطمہ اس کے چوڑے سینے میں سر چھپائے ہوئے تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ قربت کی یہ لمحات بہت حساس ہیں تو فوراً وہاں سے ہٹی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ احسن نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ آپ کی شرٹ پریس کرنے لگی ہوں۔ بہانہ اچھا تھا جو احسن کا ہاتھ چھڑوا کر بھاگی تھی، ورنہ وہ صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ میں اس وصال کے لمحے کا نام کیا رکھوں؟ تیرے لباس کی شکنیں تیرے جبین سے ملیں۔ پروین شاکر۔ فاطمہ کو لگا تھا کہ احسن سو گیا ہے، اس لیے وہ کافی دیر بعد کمرے میں آئی تھی۔ آتے ہی پہلے وہ احسن کو غور سے دیکھنے لگی، شاید اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ سو گیا ہے۔ جب یقین ہو گیا تو دوسری طرف آ کر لیٹ گئی اور لائٹ آف کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی تھی۔ تو میں کیا لگا تھا؟ میں سو گیا ہوں؟ احسن اس کے پاس بہت قریب تھا، یہاں تک کہ احسن کی سانسیں اب سے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتی، اس نے شرارت سے کہتے ہوئے فاطمہ کے گرد اپنے بازو کو گھیرا تنگ کیا تھا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے، فاطمہ نے بہانہ بنانا چاہا، لیکن احسن نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور پھر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ تمہاری نیند میں بھگاتا ہوں، ڈونٹ وری، پلیز نہ سونے دیں، اس نے التجائی انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ اب تو تم میرے ہاتھ آئی ہو اور چھوڑ بھی دوں؟ ایسے کیسے؟ احسن نے کہتے ہوئے اسے قریب کیا تھا اور اس کی دل کی دھڑکن آسانی سے سن سکتی تھی۔ مانو بلی ہو تم میری۔ اب وہ اس پر اپنا پیار لٹا رہا تھا جبکہ وہ مزید گھبرائی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا گاڑی میں نے کچھ سنایا تھا، اب اس کا جواب مجھے دو۔ مجھے نہیں آتا جواب، اس نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ ارے کیسے نہیں آتا؟ تم نے وعدہ کیا تھا۔ وعدے توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں مائی ڈیئر ہسبینڈ، فاطمہ نے کہتے ہوئے لاڈ سے اس کے گلے میں بازو ڈالے تھے اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ تو میں بتاتا ہوں۔ احسن اب اسے گدگدی کرنے لگا تھا، ہنس ہنس کے اس کا برا حال ہو گیا۔ اچھا ٹھہرے، سناتی ہوں۔ اس نے اپنے لب احسن کے کان کے پاس کیے اور سرگوشی کرنے لگی، جبکہ احسن بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے بھی فاطمہ کے گرد اپنے بازوں کو گھیرا کیا اور آنکھیں موند دی۔ اسے سننے لگا جو اس کے بہت پاس تھی۔ چلو جنگل سے ہو آئیں، کوئی جگنو پکڑ لائیں، گھنی چپکے اندھیرے میں نگاہیں جگمگا جائیں۔ سنو میلے میں چلتے ہیں، کسی ٹھیلے پہ چلتے ہیں، خریدیں برف کے گولے جو ہونٹوں پہ پگھلتے ہیں۔ آؤ پانی بھریں دونوں، کسی دریا پہ جا ٹھہریں۔ کوئی پکا سا گھر دیکھو، صحن میں بیج بوتے ہیں، کریلوں کے نہیں دیکھو، مجھے وہ زہر لگتے ہیں۔ توری کی دہانی ریشم سی، نئی ایک بیل اگاتے ہیں، یہاں یہ سب بہت مشکل، چلو ہم چاند پر جا کر نیا ایک گھر بناتے ہیں۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لب احسن کے کانوں کو ٹچ کر رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو معتبر گردان رہا تھا۔ محبت کی یہ کہانی اپنی تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے دل کی ملکہ تو تھی ہی، لیکن اب باقاعدہ راج کر رہی تھی۔ ہاں، وہ اسی کی تھی، کیونکہ اس کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ وہ تھا ہی اس کا، اس کے دل کے قریب، اس کا اپنا۔ محبت کے دو دیوانے آج مل گئے تھے، ان کا ملنا امر ہو گیا تھا، کیونکہ احسن کی محبت لازوال تھی اس کے لیے، جو اس کی اپنی تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی۔
بہت خوبصورت ہو تم، کبھی میں جو کہتوں محبت ہے تم سے، تو مجھ کو خدا را غلط نہ سمجھنا کہ میری ضرورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم۔ ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری، جو کانٹے ہوں سب اپنے دامن میں رکھ لوں، سجاؤں میں کلیوں سے راہیں تمہاری، نظر سے زمانے کو کہ خود کو بچانا، کسی اور سے دیکھو دل نہ لگانا، کہ میری امانت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم۔ ہے چہرہ تمہارا کہ دن ہے سنہرا، اور اس پہ یہ کالی کھٹاؤں کا پہرا، گلابوں سے نازک مہکتا بدن ہے، یہ لب ہیں تمہارے کہ کھلتا چمن ہے، بکھیرو جو زلفے تو شرمائے بادل، یہ پاگل بھی دیکھے تو ہو جائے پاگل، وہ پاکیزہ مورت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم۔ جو بن کے کلی مسکراتی ہے اکثر، شب ہجر میں جو رلاتی ہے اکثر، جو لمحوں ہی لمحوں میں دنیا بدل دے، جو شاعر کو دے جائے پہلو غزل کے، چھپانا جو چاہے چھپائی نہ جائے، بھلانا جو چاہے بھلائی نہ جائے، وہ پہلی محبت ہو تم، بہت خوبصورت ہو تم۔